बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। मैं तस्लीम ना करूं या मैं ना करूं तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हकीकत छूट जाएगी या हकीकत की तरफ से दूसरी तरफ बात चली जाएगी। कोई शक नहीं, अल्लाह हक है। जिस जिस किस्म के फ़ैसले आ रहे हैं और जो जो चीज़ें लोगों की ज़ुबानों से निकल रही है वो हर चीज़ को मज़ीद वाज़े और नंगा करती हुई नज़र आ रही है। अब किसी को कोई शक शुबे की कोई गुंजाइश थी या कोई मुबहम था, कोई बहाम था कि या सोच पे कोई बदली थी, वो भी ख़त्म होती जा रही है। डेफिनेटली इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस पर दीगर केसेस, अब क्या रह गया, क्या है बीच में। बयान ये मजबूत हो रहे हैं, मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ीद मजबूत हो रही है। जेल के अंदर बैठा हुआ बंदा जिसकी 10 महीने से किसी ने शक्ल नहीं देखी, वो इतना कदावर होता जा रहा है कि बयान से बाहर है। फैसल वाडा साहब ने जी जजेस को धमकियाँ दी हैं भाई, उस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। वो किस कैपेसिटी में धमकियाँ दे सकते हैं? आपसे किसने कहा है कि आप सपोर्ट करें? आप हैं कौन? कौन है आप? आपका ताल्लुक़ किसी सियासी जमात से है? नहीं। आपका ताल्लुक़ किसी गिरोह से है? नहीं। आप पीपल्स पार्टी से हैं? नहीं। आप नून लीग से? नहीं। आप पीटीआई से हैं? अब नहीं। आपसे किसने सपोर्ट मांगी? बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें जो मैंने आपके सामने रखनी है। और 9 मई के सबूत भी कोई नहीं निकले जी। सरकारी रिपोर्ट कह रही है जी 9 मई की रिपोर्ट में कोई सबूत नहीं है इमरान खान साहब और दीगर लोगों के हवाले से। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिबल के धमाका के इस व्लॉग होने जा रहा है, इसको आपने मिस नहीं करना। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा 190 मिलियन पाउंड केस से शुरू कर देते हैं ना। कल इस पर फैसला महफूज हुआ था जी, और आज ये फैसला सुना दिया कि उससे थोड़ी देर पहले 10-15 मिनट पहले कहा कि अभी फैसला सुनाने जा रहे हैं। और फैसला सुनाया 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर हो गई है। ठीक है। और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के कलम से है, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब 2 रुकनी बेंच था जिसने इसकी समाअत की थी। आपको पता है कास्ट लिस्ट सारी मनसूख हो गई थी, और जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था कि मैंने आज सिर्फ़ और सिर्फ चैम्बर वर्क करना है। तो उस वर्क के बाद ये फ़ैसला सुना दिया गया जी। और आज की तमाम कास्ट लिस्ट मनसूख थी। ये बदनाम ज़माना केस जिसमें ना इमरान खान साहब 3 में भी नहीं है और 13 में भी नहीं है, काबीना की मौजूदगी में तमाम फ़ैसले हुए, उनकी मंजूरी से हुए। मलिक रियाज की इनकम अमाउंट थी जो हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करनी थी। पाकिस्तान के ऑफिशियल ट्रेजरी बैंकों के अंदर वो अमाउंट थी। हुकूमत पाकिस्तान, इमरान खान की मलकियत नहीं, हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत थी, बल्कि अरबों रुपया बैंकों के पास रख कर ये 190 मिलियन पाउंड पाकिस्तान इस पर सूद भी खा चुका है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन आपको पता है जब केस बनाने थे, जब रजीम चेंज था, रजीम चेंज के बाद नई हुकूमत आनी थी, तो कुछ वज़नी केस डाले थे। उसमें ये 190 मिलियन पाउंड वाला केस भी है। मैं इस पर आगे नहीं बढ़ूँगा, व्लॉग का एक हिस्सा ही बहुत लंबा हो जाएगा। पहला नैब के पास 1 टके का कोई सबूत था नहीं। कमाल काम कर चुके थे वकला हज़रात भी, और इसमें ही ट्रायल चल रहा था। अब इमरान खान साहब का सिर्फ एक ही केस है, वो सैदर का केस। उसमें सलमान सफदर साहब अपने हिसाब से बिल्कुल केस ख़त्म कर चुके हैं, उसमें भी 2 टके की जान नहीं है। वकला हाथ जोड़ के कह रहे हैं जी हाँ, प्रोसिक्यूशन के सर 1-1.5-2 माह दे रहे हैं हमें और ज़रा सबूत लाने। भागा भाई, तुमने केस बनाया, सबूत बाद में लाओगे। उनकी ये पोजीशन चल रही है। बहरहाल तोशा खाना केस में सज़ा वैसे ही इमरान खान साहब की मुअत्तल हो चुकी है, और ये चीज़ है। तो इमरान खान साहब का बयानिए को जी के लिए बहुत बड़ी खबर है, इसमें कोई शक नहीं है। और इस फैसले के साथ अगर दूसरे फैसलों को देखें तो आज आज़ादी मार्च 2022 में जो हुआ था इमरान खान साहब की तरफ से, उसमें इमरान खान साहब के ऊपर दफ़ा 144 तोड़ फोड़ का मुकदमा था। इमरान खान साहब थे, शेख रशीद थे और शाह महमूद कुरैशी उसके अंदर शामिल थे। मकामी अदालत के जज ने बाइज़्ज़त बरी कर दिया, उन्होंने कहा सबूत ही नहीं है। 2 केसेस थे ये इस्लामाबाद की मकामी अदालत के पास, उन्होंने कहा बाइज़्ज़त बरी है ये तीनों, ने कहा कुछ सबूत ही नहीं है हमारे पास। और वो जो केसेस की वो जो रेत की दीवार खड़ी की गई थी ना, जो सियासी केसेस की दीवार खड़ी की गई थी, क्या आ जाएंगे दुनिया में इस टाइम लेके अब। और इमरान खान साहब का बयानिया मज़ीद मजबूत भी हुआ, मज़ीद बूस्टअप भी हुआ है। हाँ जी, मुखालिफ बोने लग रहे हैं। और इनकी सारी एनर्जी बताऊँ ताकत किस पे, इनकी सारी ताकत पे कल किस तरह इमरान खान साहब को हमने अडयाला जेल से जो वीडियो लिंक है ना उस पर पेशी, सुप्रीम कोर्ट की पेशी पर रोक रहा है, ये चीज़ है। उधर 9 मई के हवाले से भी खबर सुन लें और इसको भी खातिर जमा रखें। अब तक की डेवलपमेंट और शवाहिद
اتنے مضبوط نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی. اور یہ بات عمران خان صاحب کے خلاف انصار عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ڈیولپمنٹ میں ایسے کوئی سواد موجود نہیں ہے. انکوائری رپورٹ جو تھی نا سرکاری نگران حکومت کی، جو انہوں نے سیل کر دی ہے، اس میں کچھ ہوگا تو باہر نکال لیں گے نا. وہ کہتے ہیں میں نے وہ رپورٹ پڑھی ہے، 4 قسطوں پہ وہ اب تک چھاپ چکے ہیں اس نے انکوائری رپورٹ کی. تو آج کی فائنل قسط وہ چھاپ کے کہتے ہیں، انہوں نے کہا جو نگران حکومت جو تحقیقات کی تھی نا اس قسط میں، انہوں نے انکشاف کیا ہے انصار عباسی صاحب کہ تحقیقاتی رپورٹ میں بعض کرداروں کا تعین تو کیا گیا ہے مگر شواہد پیش نہیں کیے گئے، کوئی ثبوت نہیں ہے اس میں انکوائری رپورٹ میں. مطلب یہ ذمہ دار ہے، وہ یہ کرنا چاہتا تھا، وہ یہ کر سکتا تھا، وہ یہ سب تھا، ان تمام چیزوں کو کہا، اس کی یہ انٹینشن ہو سکتی تھی، ان تمام چیزوں کو بتایا، مگر وہ کہتے ہیں اس میں کسی جگہ پہ بھی رپورٹ میں شواہد موجود نہیں ہے. سزا کا اور آپ کو پتہ ہے سزا ہمیشہ شواہد پہ ہوتی ہے، اور ٹرائل تو تبھی ہوگا نا جب شواہد موجود ہوں گے، اور جب شواہد موجود ہوں گے تو کنوکشن ہوگی. تو ادھر بھی ایزی رہے، کچھ افراد کا انفرادی کام ضرور ہو سکتا ہے اور پھر ایک دوسرا والا معاملہ تو ہو سکتا ہے، کبھی کسی نے نہیں کہا، ٹھیک ہے جی. اور میں نے کبھی سنا بھی نہیں ویسے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات. تو بہرحال ظاہر ثبوت ہے وہ لے کے بھی آئیں. اور وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مجھے بتایا جو انکوائری کمیٹی کا بھی نا، کہ انکوائری کمیٹی کے اندر جو شامل تھا نا انصار عباسی صاحب، کہتے ہیں میری ایک شخص سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ جو تمام جو مطلوبہ شواہد ہیں نا، جتنے بھی مطلوبہ شواہد ریکوائرڈ ہیں، یہ ہمیں وزارت قانون نے دیے، یہ وزارت داخلہ نے دیے اور وزارت دفاع کے پاس ہے. یہ ان کی انفارمیشن ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں. ہاں ثبوت شاید انہی کے پاس ہی ہیں، اور جب ضرورت پڑے گی تو وہ سامنے لے آئیں گے. وہی رپورٹ کس چیز کی؟ پھر رپورٹ میں نام آنے والے افراد کا انصار عباسی صاحب کہتے ہیں کہ انٹرویو تک نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے کہ صوبائی حکومتوں کی جو پنجاب حکومت کیا رپورٹ دے گی 9 مئی کی؟ اب آپ اندازہ لگا لیں محسن نقوی صاحب کیا رپورٹ دیں گے، مجھے بتا دیں کیا رپورٹ دیں گے. تو بس وہی ہے، انہوں نے کہا اسی پہ تھا. اور کابینہ ڈویژن کے پاس انصار عباسی صاحب کہتے ہیں تحقیقات کا ڈومین ہی نہیں ہے ان کے پاس، اختیار ہی نہیں ہے. تو یہ ساری انفارمیشن وہ ہے جو محکموں نے دی ہے، اللہ شواہد کوئی نہیں دی ہے. تو سر یہ پوزیشن اس وقت ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھوں. فیصل واڈا صاحب کو رسپونڈ کرنا بڑا ضروری ہے کیونکہ وہ چیزیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس کا خود فیصلہ کرو. مجھے کمنٹ سیکشن پہ بتا دیں. فیصل واڈا صاحب کو ڈسکس کریں تو نا آج، کیونکہ اس کا مطلب ہے اسلام آباد ہائی کورٹ والا معاملہ بہت بڑھ گیا ہے، اور اتنا بڑھ گیا ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو اتارا گیا ہے، اتارا گیا یا وہ اتر گئے، ٹھیک ہے، اتارا گیا. ڈائریکٹ دھمکیاں لگائی ہیں انہوں نے، ایک چیز، اور اچھی خاصی دھمکیاں لگائی ہیں. جواز بنایا کہ جب میرا معاملہ تھا گرین کارڈ کا، آپ کا گرین کارڈ کا نہیں تھا، آپ کی نیشنلٹی کا معاملہ تھا، آپ کو جھوٹ بولنے پر سپریم کورٹ نے نااہل کیا تھا. ٹھیک ہے، پھر آپ کی سروسز کی بنا پر آپ اہل ہوئے تھے، 5 سال کے لیے نااہل ہونے کے بعد اہل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ سروسز کی بنا پر آپ دوبارہ سینیٹر بنے جا کے. اچھا جی، بڑی باتیں سر کرنے کو تو کیا کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے. فیصل واڈا صاحب آج کے تھوڑی ہمارے جاننے والے ہیں. اچھا، انہوں نے کہا باقی ججز یعنی بابر ستار صاحب کو بھی سزا مل سکتی ہے. بابر ستار صاحب کی تو ہر چیز ڈکلیئر ہے، اس میں تو جھوٹ ہی کوئی نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہے ہیں، آگے سنیں. وہ کہتے ہیں بار بار انٹیلیجنس اداروں کا نام لیا جا رہا ہے، پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں. اگر اب پگڑی اچھالی گئی تو ڈبل پگڑی اچھالیں گے. بھائی آپ انٹیلیجنس ایجنسی کے نمائندے، چلے بالفرض مان لیتے ہیں، آپ مانتے ہیں کہ آپ کس کے بہاف پہ یہ کہہ رہے ہیں ہماری پگڑیاں اچھالی جا رہی ہے؟ آپ کی پگڑی اچھالی کسی نے؟ فیصل واڈا صاحب کے ساتھ کسی نے کچھ کہا ہے؟ آپ کی تو جو چیزیں انڈرسٹوڈ ہیں وہ لوگ اس کو اسی طریقے سے لے رہے ہیں. آپ کی کسی نے پگڑی اچھالی ہے؟ ان اینکرز حضرات سے پوچھیں، ان پروگرام حضرات سے پوچھیں کہ آپ کو کیوں بلاتے ہیں، آپ سے کون سی انفارمیشن لینی ہوتی ہے، آپ سے کس کی انفارمیشن لینی ہوتی ہے، وہ بڑے اچھے سے پتہ چل جائے گا. اچھا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں ڈبل پگڑی اچھالیں گے، پگڑی سے فٹ بال کھیلیں گے. بھائی آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ کس کے بہاف پہ یہ دھمکیاں دے رہے ہیں؟ کون آپ کے پیچھے ہے؟ آپ پھر بے وقوفی کر کے نا آپ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کریں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ عقل مند دشمن بہتر بے وقوف دوست سے. بہت ہی بڑی ذمہ داری فیصل واڈا صاحب کی بھی ہے موجودہ حالات اور کشیدگی کی. جو پاک فوج کے ساتھ یا
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عوام کے درمیان جو ڈفرینس ہے نا، اس میں فیصل واڈا بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے۔ بھائی کون سی اتھارٹی آپ کے پاس؟ چلے مجھے یہ بتا دیں کہ بھائی میرے پاس یہ اتھارٹی ہے جس کی بنا پر میں دھمکی دے سکتا ہوں۔ آپ ہیں کون؟ پھر بولو آپ حکومت کا حصہ ہیں؟ آپ کہتے ہیں نہیں۔ آپ سیاسی جماعت کا حصہ ہیں کسی؟ آپ کہتے ہیں نہیں۔ آپ کسی گروہ کا حصہ؟ آپ کہتے ہیں نہیں۔ آپ ایک آزاد آدمی ہیں سر، آپ کو آپ کی سروسز کی بنیاد پر یہ تحفہ ملا ہے کہ آپ سینیٹر ہیں، بس۔ تو ماں اور بہن کی گالیاں نہیں دیں، باقی آپ نے سب کچھ دیا اور انہی سے آپ کو ووٹ بھی ملا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ آپ ایک علیحدہ عمران سیریز کا کردار بنے ہوئے ہیں، یہ چیزیں مسٹ بی کلیئر۔ اور آپ اور مزے کی ایک بات سنیں، بھائی آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں، انہوں نے کہا میرے خط کا جواب دے اسلام آباد ہائی کورٹ۔ پابند ہے آپ کے خط کا جواب دے اسلام آباد ہائی کورٹ؟ آپ جو آرٹیکل سنا رہے ہیں آپ سے مخاطب اسلام آباد ہائی کورٹ؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں کیا فیصل واڈا سے مخاطب ہیں؟ بھائی وہ اپنے چیف جسٹس سے بات کر رہے ہیں، بھائی وہ اپنے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کیس ہوا موٹو کا چل رہا ہے، توہین عدالت کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، آپ کا کیا معاملہ ہے بیچ میں؟ اچھا اور چیز بھائی، آپ کہہ رہے ہیں انف از انف، بھائی ہوا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ کس کے بھی آپ پہ کہہ رہے ہیں؟ سر میں بار بار پوچھ رہا ہوں، آپ کا اینگر بتا رہا ہے، آپ کا ایٹیٹیوڈ بتا رہا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی اور ہے، وہ کہیں اور سے آ رہا ہے۔ بھائی آپ نے کہا ثبوت دیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کو کس نے کہا آپ ساتھ کھڑے ہو؟ فیصل واڈا صاحب آپ کو جسٹس بابر ستار نے کہا ہے فیصل واڈا پلیز میرے ساتھ کھڑے ہو؟ آپ کو محسن اختر کیانی نے کہا ہے پلیز فیصل واڈا میرے ساتھ کھڑے ہو؟ آپ کو جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا ہے فیصل واڈا میرے ساتھ؟ آپ کو کس نے کہا ہے؟ سر مجھے پلیز آپ بھی تو نام بتا دیں نا، میں آرٹیکل 19 کے تحت پوچھنے کا حق رکھتا ہوں، تو مجھے بتا دیں آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ ساتھ کھڑے ہو؟ آپ فٹ بال کھیلیں پگڑیوں سے، آپ کو کس نے اس چیز کی اجازت دی ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ عجیب و غریب آپ ایسا بہیو کرتے تھے، کوئی گینگسٹر ہیں آپ ایسے بہیو کرتے ہیں جیسے کوئی آپ نے کوئی 5-6 لاکھ کی فوج رکھی ہوئی اپنے ساتھ گن مینوں کی، آپ کسی کو بھی اڑا دیں۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ ایک پولیٹیکل آدمی ہیں آپ، تھے چلیں کبھی بھی، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا انہوں نے کہا میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بھائی خدا کا واسطہ آپ کو کسی نے نہیں کہا، ہر چیز آپ کے بزنس سے مطابق ہے ہی نہیں، آپ جان بوجھ کر شخصیات کو بدنام کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو کہا ہے آگے آؤ۔ پلیز فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔